افسوس ہے اور تف شہباز شریف تمہارے اوپر، تف ہے تم پہ کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی، جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا، سازش کے تحت کیا، غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے۔ کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں؟ کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ، کتنے اممیچیور آدمی ہو تم، کتنے سطحی شخص ہو تم۔ کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں، کیونکہ جب مہاتما بنانا آتا ہے تو مہاتما توڑنا بھی آتا ہے۔ مہاتما ٹوٹے گا کیونکہ وہ مہاتما نہیں تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ ہے وہ کلپ، یہ ہے وہ ویڈیو جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے، اور اس ویڈیو کو پاکستان تحریک انصاف والے وائرل کر رہے ہیں، جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ اور جو لطیف کے بعد یہ بھی عمران خان کی حمایت میں، عمران خان کے حق میں بول پڑے، عمران خان کی بات کی وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنے جہل ہے پاکستان تحریک انصاف والے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آدمی بکواس کیا کر رہا ہے اور یہ کس کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے پی ٹی والوں اور میرے بھائیوں، یہ والا سوچا کرو کہ یہ تو وہ کتے ہیں کہ جب بھی بونگتے ہیں عمران خان کے خلاف ہی بونگتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو بھی تھوڑا سا بس ٹیمپر کیا گیا ہے، جہاں پر عمران خان کا نام لیا تھا اس نے، وہاں پر عمران خان کا نام کٹ کر کے وہاں پر شہباز شریف کا نام ڈال کے دیا گیا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں پہلے فکرے سے تف ہے جی شہباز شریف تف ہے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ عمران خان کو کہہ رہا ہے، یہ نواز شریف شہباز شریف کو نہیں کہہ رہا۔ یہ سب باتیں جو وہ کر رہا ہے وہ عمران خان کے بارے میں کر رہا ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب عمران خان کو گرا دی گئی تھی اور یہ وزیر بن کر اسمبلی میں گیا تھا، جو اس وقت کی یہ ویڈیو ہے اس کی۔ اور ہمارے سوشل میڈیا والے بھائی یہ نہیں سمجھتے کیونکہ ان لوگوں کو سنتا ہی کوئی نہیں، ان لوگوں کی بات کو سننا لوگ گوارا نہیں کرتے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے ہوتی انہوں نے ٹیمپر کر کے یہ ویڈیو ڈال دی ہے تاکہ لوگ ان کی بات کو سنیں، مگر ہمارے بھائی بھی دھڑا دھڑ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں اور ساتھ تھوڑے سے کمنٹس دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ عمران خان کے حق میں بول پڑا۔ ارے یہ جتنا بکواس کر رہا ہے، جتنا یہ گھٹیا شخص ہے، یہ سب عمران خان کے بارے میں کر رہا ہے۔ اور آپ لوگ پلیز غور سے ذرا سنیے، اس کی بات کو ذرا غور سے سنیں اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ بیچ میں ایک دو جگہ پر صحیح طرح شاید اس کو ٹیمپر نہیں کیا جا سکا، وہاں پر وہ خان صاحب کا نام لے رہا ہے۔ اگر یہ جو کہہ رہا ہے کہ مہاتما اگر بنانا آتا ہے تو توڑنا بھی آتا ہے، جو کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی؟ یہ عمران خان جو مہاتما کی شکل میں لوگ اس کو پوچھنا شروع ہو چکے ہیں، جو لوگ اس کا نام لیتے ہیں، جو اس کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، اس کو جیل میں ڈالنے کے بعد اس کو توڑا جا رہا ہے، یہی بات وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر مہاتما بنانا آتا ہے تو توڑنا بھی آتا ہے، اور آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ایسے گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں سعد رفیق جیسے کہ یہ جب بھی بونگتے ہیں عمران خان پر بونگتے ہیں، اور اگر کبھی ان کو اپنے آقاؤں کے بارے میں کچھ بات کرنی بھی پڑے تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن کو حکومت سے باہر کر دیا جاتا ہے، اور جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بونگتے ہیں، اور جو ہی بونگتے ہیں تو ان کو ہڈی ڈال دی جاتی ہے، جب ان کے آگے کوئی وزارت یا ان کو کوئی سیٹ کی ہڈی ڈال دی جاتی ہے، کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، اور خدا رہا کوئی بات بھی فلانے سے پہلے سوچا کرو، یہ جتنی بکواس کر رہا ہے، جتنی باتیں کر رہا ہے، سب عمران خان کے خلاف کر رہا ہے، اور ہم اس کی باتوں کو عمران خان کے حق میں سمجھ کے وائرل کرتے جا رہے ہیں۔ آپ بھی ذرا اس کو سنیے اور آپ کو بھی غور سے سننا، ذرا بس میرا یہ دہشت کو غور سے سننا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے اور کس کے بارے میں کر رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے اندر جمہوری عمل جو ہے اس کو زندہ اور تبندہ نہیں رکھا، جیسا رہنا چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، ہم بڑی بڑی سخت بات کرتے ہیں اپنی جماعتوں میں، سنا بھی جاتا ہے، لیکن جو معیار چاہیے وہ معیار نہیں ہے۔ پھر نظریہ ضرورت والے ججز ہیں، وہ 4 جاتے ہیں 2 اور آ جاتے ہیں، ان سے بھی جان نہیں چھوٹتی ہے۔ ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں جو ملک کو اربوں ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہ پوتر ہیں، انہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا، توہین لگ جائے گی آپ کے اوپر۔ اب تو وہ وقت آ گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ توہین لگائی جائے، کیونکہ ملک کی توہین تو نہ کی جائے، آئین اور جمہوریت کی توہین تو نہ کی جائے۔ کوئی اپنے رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے، کوئی اپنے چیمبر کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے، کوئی اپنی ضرورت کے تابع فیصلے دیتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح چلتے ہیں ملک؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تماشا بنایا ہوا ہم نے، ایک دوسرے سے بدلے پہ بدلہ، بدلے پہ بدلہ۔ کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ؟ بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں۔ اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے؟ بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پہ چھوڑ کے نعرے لگایا کرتا تھا اور
खोखले इदारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है, तो लाने वालों से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको? उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिया अदालतों में बैठ के। पाकिस्तान किधर जाएगा? ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? हमने करना था। जो लोगों के अंदर रहते हैं, फैसले कोई और कर रहा था। कभी आरटीएस के जरिए नताइज बदले गए, हल्के तोड़े गए, हमारी क्यादतों को हमें चोर बना के पेश किया गया, हम अपने घर छोड़ आए पार, हम हाजिर होके आए, सब कुछ छोड़ आए, अच्छे खासे खाते पीते लोग थे हम में से बहुत सारे, यहां आके हाथों पांवों से काम करना पड़ा। हम गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया है? तो फैसला तो हमने करना था कि पाकिस्तान किधर जाएगा, फैसला कोई और करता रहा। यहां पे ये कबूल नहीं है, बिल्कुल भी ये नाकाबिले कबूल है। और अफसोस है और तुफ तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो, तुम फिर आवाजें दे रहे हो कि मुझे लाओ और तख्त पे बिठा दो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम, कितना अफसोस है। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं? कितना ताल्लुक था आपके साथ? क्या किया आपने? झूठी झूठ, झूठी झूठ, झूठी झूठ, गंद ही गंद। इतना गंद तो कभी किसी ने नहीं डाला जितना खान साहब आपने डाल दिया, और शर्म अभी भी नहीं आ, बड़कबाजों का काम ही नहीं है ये। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूं कि अगर जान छुड़ानी है इस अजाब से, जो अजाब बार बार आ जाता है पाकिस्तान पे, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में, तो फिर सियासी जमातें मेहरबानी करके रहम करें, अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शनों के जरिए क़यादत के फैसले करें। एक लीडर जो है, कोई एक लीडर जिसके पीछे लोग चलते हैं, वो कैसे अगले कुल हो सकता है? मुझे बताएं, कैसे अगले कुल हो सकता है? गलत फैसले करते हैं हम टिकटों के, कोई निजाम ही नहीं है सियासत में, नीचे से रिकमेंडेशन ही नहीं आती है, वो वैसे ही एमपी एमएलए आ जाते हैं, वो आके टमक टोइयां मारते हैं, मुश्किल टाइम पे साथ खड़े नहीं होते। कितनी बार ये तजर्बा करना है? अब बस हो गई है यार। जवान जहान थे, टीनेजर थे जब आए थे, मैं 60 साल क्रॉस कर गया हूं, अभी भी नहीं बोलना तो कब बोलना? कब्र में जाके बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। तो अदम एतमाद हुआ, मैं ओन करता हूं, मैं इसमें पूरी तरह शामिल था। अय्याज सादिक साहब शामिल थे, राना सनाउल्लाह खान साहब थे, हम तीनों लगे हुए थे अपने काम पे। लेकिन जब कैबिनेट बन रही थी, मैंने शहबाज साहब की मिन्नत की, मैंने कहा मुझे वजीर ना बनाए, पूछ लें आप शहबाज साहब से। लेकिन वो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे आगे किया, अब तुम लोग कहते हो कि तुमने साथ खड़े नहीं होना। जवाब कोई नहीं था। यकीन करें कोई दिलचस्पी नहीं है इक्तदार के अंदर रह गई, असेंबली के इलेक्शन के अंदर वो वाली दिलचस्पी नहीं रह गई है। करोड़ों रुपए लगा के आप असेंबलियों में आए, ये जमहूरियत है? इसको खराब कौन करता है? इसको खराब वो करते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं, इसको खराब वो करते हैं वो जजेस जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले देते हैं। रिकाउंटिंग नहीं करने देनी, उठा के फेंक रहा साकिब निसार केस को। तुम हो कौन? तुम कैसे इंसाफ नहीं दोगे? नहीं दिया इंसाफ। मैं नाम नहीं लेता, जेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? इर्द गिर्द हमारे किरदार। मैं नाम नहीं लेता। जब आपको पूछें कि कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, आप कहें अपने हल्के से, और आप उसके बाद कहें वो तो आप हार जाएंगे। आपको किसने बताया था कि हम हार जाएंगे? ये तो आपने काम किए हुए हैं, फिर कहते हैं बोले नहीं लोग क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन आज मैं आपको यह गुजारिश करना चाह रहा हूं, आज नहीं मैं कई दिन से यह कह रहा हूं कि जिम्मेदारी अब सियासतदानों पर 100% पड़ गई है, क्योंकि अगले गैर सियासी हो गए हैं। अगलों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम गैर सियासी हैं, तो फिर अब यह जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस पे है। भाई अब अपने कदमों पे खड़े हो जाओ ना, चीखें क्यों मार रहे हो? हम भी तो जेलों में जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, हंसते हंसते आ जाते हैं। अल्लाह ना करे आप जेल में जाएं, पर अगर जाना पड़े तो हौसला करो। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, साजिश के तहत किया। क्या किया था? क्या गुनाह था इमरान खान का कि वो जदीद पाकिस्तान बना रहा था? उसने मेरिट की, पासबानी की, उसने पाकिस्तान में 5.8 जीडीपी लेके हर जिद्दत जो है इस मुल्क, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बच नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ है कि इनके साथ मसला क्या है? कितनी इन्होंने ठोकरें खानी है, कितने तजर्बात और करने हैं इन्होंने। एक अवेलेबल होता है, वो बात समझता है तो दूसरा कंधा पेश कर देता है, दूसरा बात समझता है तो एक और पैदा हो जाता है लाडला, वो अपना कंधा पेश कर देता है। फिर हम एक दूसरे को खूब गालियां देते हैं, घूंसे मारते हैं, एक दूसरे को अड़ंगे देते हैं। अब एक महात्मा का दौर था, वो महात्मा जो है वो टूट रहा है, उसने गिर जाना है महात्मा ने टूट के। हमें बात करनी चाहिए, अगली जिंदगी की अगली सांस का पता नहीं है, बात हम क्यों ना करें? हम आज़ाद लोग हैं, ठीक है पाकिस्तान कागजों में आज़ाद हुआ, पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सका, लोगों को आज़ादी मिल नहीं सकी,
لوگ مختلف قسم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے ہیں، وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، پھر دوبارہ پہنا دی جاتی ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے سارے مشکل سے۔ میری سب سے بڑی شکایت جو ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ وہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، اور میری شکایت دن بدن بطور ایک سیاسی کارکن کے وہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے، اور میں تکلیف محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہوں کبھی پبلک میں اور کبھی اپنی جماعت کے اندر بھی، کہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں اپنی جماعتوں کو منظم نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ انہیں منظم نہیں کرنے دیا جاتا کافی حد تک سچ ہے، لیکن جب زمانہ امن ہوتا ہے تب کام کیوں نہیں کرتے آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے کیوں اپنے پولیٹیکل ورکرز کو آرگنائز نہیں کرتے؟ کیوں سٹریٹ پاور آپ گین کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو چند سو لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے اور جیلیں کاٹنے کے لیے چند درجن رہ جاتے ہیں، باقی ووٹ ملتے ہیں ہمیں کروڑوں کی شکل میں، اور جب جدوجہد کا وقت آتا ہے تو چند سو لوگ، یہ معاملہ کیا؟ یہ معاملہ کیا؟ ہاں تو ناظرین اکرام، اگر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخرکار یہ جتنی بھی باتیں کر رہا تھا، جتنا بکواس کر رہا تھا، یہ سب عمران خان کے بارے میں ہی کر رہا تھا۔ اور مجھے امید ہے کہ اندر سے آپ کوئی بھی بات پھیلانے سے پہلے اس کو غور سے خود سنا کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔